السلام علیکم مولانا صاحب۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، رمضان شریف کے حوالے سے جی کوئی آپ ایک روزہ دار کو کے لیے کیا آپ ایڈوائز کریں گے، وہ کیا کرے کہ مزید اللہ تعالیٰ سے اپنی معافی کرا سکے؟ ہاں، ماہ رمضان میں اہتمام کرنا چاہیے کہ یہ وہ رمضان کا مہینہ ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے اپنے کلام مجید کو نازل فرمایا، بلکہ تمام کتابیں اللہ نے رمضان المبارک میں ہی نازل فرمائی ہیں، اتنی اہمیت ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ یعنی بندہ سارا سال 11 مہینے تو نہیں پڑھ رہا، تو کوشش کرے اپنے آپ کو ایسا نظام بنائے کہ روز کم از کم آپ ایک پارہ نہیں پڑھ سکتے، آدھا پارہ پڑھ لیں، آدھا نہیں پڑھ سکتے، ایک پاؤ پڑھ لیں۔ ایک پاؤ نہیں بھی پڑھ سکتے، قرآن کو کھول کر 5-6 آیتیں کریمہ ہی پڑھ لیں، قرآن مجید کو کھولیں ضرور۔ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بچیاں جو ہیں ان کو گھر میں کہیں پابند کریں، جیسے آپ گھر والی کو کہتے ہیں جی افطاری کا سامان بنائے، اس میں کمی ہوتی ہے تو آپ ناراض ہوتے ہیں، تو اس سے یہ بھی کہیں کہ نمازیں پورے چل رہی ہیں آپ کی، جی تلاوت کی ہے بیٹا آپ نے آج، یعنی بیوی سے پوچھے بھی آپ نے تلاوت کی ہے آج، ان کو تلاوت کے لیے بٹھائے، ماحول بنائے۔ چھوٹا بچہ ہے اس کو بھی جو قرآن زیادہ پڑھنا ہے وہ بھی پڑھے۔ تو ہمارے معاشرے میں یہ بھی ہے کہ بچوں کو اس طرف نہیں لاتے کہ یہ کم از کم ضرور کریں کہ حافظ تو نہ بنائیں سب کو، بے شک آپ نہیں بنا سکتے، ناظرہ قرآن مجید ہر مسلمان گھر کے اندر، ہر بچہ بچی، جی شوہر بیوی، جی باپ والدہ، سب کو قرآن مجید پڑھنا تو کم از کم آنا چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اور رمضان کے اندر اس کی برکات حاصل کریں اور تلاوت ضرور کرنی چاہیے۔ اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ الف لام میم پر 30 نیکیاں ملیں گی۔ آپ نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک لفظ ہے، بلکہ الف پر مستقل 10 نیکیاں، لام پر مستقل اور میم پر مستقل۔ اب الف لام میم اس لیے آپ نے ذکر فرمایا، اس کا تو ترجمہ ہی نہیں ہے، تو معلوم ہوا کہ ترجمہ ان کے لوگوں کے لیے جنہوں نے سمجھنا ہے، لیکن جس کو ترجمہ نہیں بھی آتا جی خالی رٹنے کا کیا فائدہ؟ نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی واحد صفت ہے جس کا پیک کرے حصی دنیا میں موجود ہے۔ قرآن مجید کی اتنی حیثیت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے نا، صفت خالقیت، اس صفت کا ہمیں ادراک نہیں ہو پاتا، ہمیں مخلوق نظر آتی ہے جو اللہ نے پیدا کر دی، تو لیکن اللہ کی صفت خالقیت کی وجہ سے پیدا ہوئی نا مخلوق، اس صفت خالقیت کو ہم دیکھ نہیں پاتے۔ یہ صفت کلام واحد ایک صفت ہے جس کا پیکر محسوس ہمارے قرآن مصحف کی شکل میں موجود ہے، اس کی اتنی زیادہ خالق کائنات کا کلام ہے، اس سے زیادہ بابرکت کیا چیز ہوگی؟ تو اس رمضان المبارک کا جو ہے اعزاز اکرام یہی ہے کہ ہم اس میں زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن مجید کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے، اور آپ پڑھ کر دیکھیں انشاءاللہ اس میں بڑی نورانیت محسوس کریں گے۔ کوئی وقت بھی طے کر لیں، فجر کا طے کر لیں، دوپہر زور کا، عصر سے مغرب کے درمیان، افطاری سے 10-15 منٹ پہلے ہر انسان گھر پہنچ ہی جاتا ہے، اس وقت قرآن مجید کھول کر بیٹھ جائے اور تلاوت کرے اور دعا بھی مانگے، اور ضرور اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ مولانا صاحب، جیسے آج کل موبائل کا دور ہے، تو موبائل پہ ہی آپ قرآن مجید پڑھا جا سکتا ہے، پڑھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے، اس کے لیے کوئی وضو وغیرہ ہی آپ وضو کرنا ہے، ضرور؟ قرآن مجید موبائل پر ہی پڑھنے کے لیے کوئی وضو کرنا ہے۔ بعض لوگوں کا میں نے فتویٰ دیکھا ہے جو کہتے ہیں کہ جی یہ چونکہ عکس ہے یہ ہے، لیکن میں اس کو نہیں کہتا، بھی عکس بھی بے شک ہو، وہ قرآن کی شکل میں اس وقت سامنے ہے نا، اس لیے جو ہے نا باوضو ہو کر اور موبائل پر قرآن پڑھنا چاہیے۔ اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ چند سال پہلے میرے ایک دوست تھے، میں نے انہیں کہا کہ آپ قرآن مجید جو ہے نا موبائل پر ہی بے شک پڑھ لیا کریں، یقین کرے اتنا خوش ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے کم از کم 20 سالوں کے بعد جو ہے وہ قرآن مجید پڑھا ہے۔ صحیح۔ اور ظاہر ہے وہ جا کے مسجد میں باقاعدہ اہتمام سے قرآن کھول کر پڑھنا، تو ان کے پاس وقت نہیں ہوتا تھا، تو وہ نماز میں جب کھولتے موبائل کھول کر اس کو تلاوت شروع کر دیتے تھے۔ یہ بڑی اچھی عادت ہے، جتنے موبائل کے استعمال کرنے والے ہیں میں ان کو کہوں گا کہ موبائل آپ کی جیب میں ہوتا ہے، قرآن مجید اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں، مسجد میں نماز پڑھنے جائیں، جیسے ہی وقت ہو 5 منٹ ہو 10 منٹ ہو موبائل کھولیں قرآن مجید، اور اس میں اب تو یہ بھی آپشن ہے کہ جہاں بند کریں گے وہیں سے کھلے گا، تو وہاں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ سے شروع کر لیں، جتنی بھی آپ تلاوت کر سکیں، 1 رکوع 2 رکوع 3 آیتیں 4 آیتیں پڑھ کر وہیں اس کو سیو کر دیں، دوبارہ جب کھولیں گے وہیں سے آپ کو کھلے گا۔ اب آپ کو حافظ ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ جہاں میں نے قرآن مجید کو بند کیا تھا کسی رکوع پر جا کر رکیں اور وہاں جا کے قرآن مجید کو بند کریں اور پھر وہیں سے کھولیں، تو انشاءاللہ دیکھیں آپ کتنی برکات حاصل ہوں گی۔ تو ضرور یہ تلاوت کریں، یہ تو اللہ پاک کی طرف سے ایک بڑی اچھی سہولت مل گئی ہمیں کہ یہ ہر وقت ہمارے سفر میں ہے، حضر میں ہے، گھر میں ہے، دفتر میں ہے، موبائل ہماری جیب میں ہے، اس سکرین کے اوپر قرآن مجید کھولیں اور اس کو پڑھنا شروع کر دیں۔ اچھا میر صاحب، جیسے آپ اکثر مراقبے کا طریقہ بتاتے ہیں، تو رمضان المبارک میں مراقبہ جو کرنا چاہے
تو اس میں اسے زیادہ فائدہ ہوگا، اور کیا طریقہ کار؟ رمضان المبارک میں ہر عبادت کا بہت زیادہ فائدہ 70 گنا تو آتا ہے نا حدیثوں میں، کئی حضرات فرماتے ہیں 7,000 گنا سے بھی زیادہ ثواب ہوتا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ تو ایسا ہے جس کے اندر اللہ نے نفل کو فرض کے برابر قرار دے دیا، اس کا ثواب یعنی نفل نماز کا ثواب فرض برابر۔ میں تو یہ بھی کہا کرتا ہوں کہ جس کی نمازیں قضا ہیں تو رمضان کے اندر ان کو قضا کرنے کی زیادہ کوشش کرے، اور یہ بنائے کہ میں نے اس وقت میں فجر کی نمازیں جو ہے نا قضا کر رہا ہوں، اس وقت میں ظہر کی نمازیں، بلکہ ایسا کرنا چاہیے۔ ایک ہمارے مفتی صاحب گزرے ہیں، فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے۔ وہ فرماتے ہیں میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ ظہر کی نماز سے پہلے جو 4 سنتے آپ پڑھتے ہیں وہ قضا ظہر کی نماز کی نیت سے پڑھا کریں ان کو۔ مغرب کے بعد 2 رکعتیں سنت پڑھنی ہے تو کسی فرض نماز کی قضا کی نیت باندھ کر پڑھا کریں، کیونکہ وہ ذمے میں کھڑی ہیں۔ یہ تو نوافل ہے نا، نوافل اور سنن ہے، وہ ذمے میں کھڑی ہیں، تو ان سنتوں کو ہی جو ہے آپ قضا نمازوں کی نیت سے پڑھنا شروع کر دیں، دیکھیں کتنے زیادہ اثرات پڑیں گے آپ کے اوپر انشاءاللہ۔ اور ماہ رمضان کی برکت سے اللہ تعالیٰ جتنی زندگی رکھے اول تو کوشش کرے ہر مسلمان کہ اپنی سابقہ نمازوں کا حساب بنائے کہ میرے ذمہ کتنی نمازیں قضا ہیں، اور ان کو پورا کرنے کی نیت سے شروع کر دے، اللہ تعالیٰ پہنچا دیں گے۔ اور اگر نہ بھی پہنچ سکے تو رمضان مبارک کی یہ جو ثواب ہے اتنے 70 گنا 7,000 گنا، پھر آگے شب قدر آ رہی ہے، اس کا بھی اہتمام ہو کہ 21 23 25 27 اور 29 کو اہتمام کے ساتھ 5 نمازوں کی قضا سے ایک نماز تو پڑھ لیں آپ، کہ جی یہ میں فجر کی نماز کی قضا کر رہا ہوں، یہ ظہر کی نماز قضا کر رہا ہوں، یہ مغرب کی نماز قضا کر رہا ہوں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اس سے جو ہے نا وہ ساری نمازیں اس کی ادا ہو جائے گی، یہ میں مسئلے کے طور پر نہیں عرض کر رہا، ایک دل کی دباؤ کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جب اللہ نے اتنا زیادہ ثواب رکھا ہوا ہے تو اللہ کی ذات معاف فرما دے گی انشاءاللہ۔ جو ہے انشاءاللہ۔ وہ کوشش تو پوری کرے گا کہ ادا ہی کرنی ہے۔ یہ نہیں، میں پھر عرض کرتا ہوں کہ یہ فتویٰ نہیں میں دے رہا، فتویٰ میں مفتی نہیں ہوں، سیدھی سی بات ہے، مسائل صرف جتنے پڑھے ہیں وہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ تو رمضان المبارک کے اندر تلاوت قرآن مجید اور سابقہ نمازوں کی قضا، تو کم از کم ایک نماز کی قضا تو کر لینا جی انسان، تو ضرور کرنا چاہیے اس کا اہتمام۔ اچھا مولانا صاحب، اسی رمضان المبارک میں شب قدر بھی ہے، جی لیلۃ القدر، جی تو اس بارے میں آپ کیا فرمائیں گے کہ کون سی رات، یہ جو 5 طاق راتیں ہیں، جی ان میں کون سی رات زیادہ؟ اس کے بارے میں جو صوفیہ ہے، اہل کشف ہیں، جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس کے انوارات کو کھولا ہے، نہ بھی کھلیں تو جو ان راتوں میں کھڑا ہوگا اس کو ثواب تو ضرور مل جائے گا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس سے بڑھ کر سچا تو کوئی ہے نہیں۔ اس کے اثرات کو محسوس کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اب جس کو شب قدر چاہتا ہے کہ مجھے لازم مل جائے تو وہ 21 23 25 27 اور 29 کو اسی ارادے کے ساتھ عبادت کرے، قرآن مجید پڑھے، نوافل پڑھے، ہیں جی کہ یہ آج شب قدر ہو سکتی ہے، تو انشاءاللہ ضرور اس نے شب قدر پا لی، کیونکہ ان 5 رکعت اپنا 5 راتوں سے علاوہ تو نہیں ہے نا۔ اب وہ یقین رکھے کہ مجھے شب قدر ملی ہے، اور شب قدر کے اندر یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ مغرب سے فجر تک اس نے جاگنا ہی ہے، ہر حال میں عبادت کرنی ہے، اس سے کسی حصے میں بھی آپ نے عبادت کر لی، شب قدر کا ثواب تو آپ کو مل گیا نا۔ ہاں جتنا زیادہ کریں گے اتنا ثواب بڑھے گا۔ کئی لوگوں یہ بھی اس لیے بھی نہیں کھڑے ہوتے نا کہ یار ساری رات اب کون کھڑے، آپ ساری رات نہ کھڑے، اب 15 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، جتنا آپ کی ہمت ہے اتنے اس رات میں اہتمام کے ساتھ کوئی عبادت تو کر لینا جی، خواہ تلاوت ہی کر لیں، ذکر اذکار کر لیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، کوئی کلمہ آپ پڑھ لیں تو انشاءاللہ آپ کو شب قدر کا ثواب تو ضرور ملے گا۔ لیکن اعلی کشف پہ جو کھلا ہے وہ یہ ہے کہ شب قدر راتوں میں ویری کرتی ہے، یعنی وہ سرکولیٹ ہوتی ہے، یہ نہیں ہے کہ اس سال اگر 21 کو شب قدر تھی اب اگلے سال بھی 21 کو ہی ہوگی، ہو سکتا ہے اگلے سال 25 کو ہو جائے، اس سے اگلے سال 27 کو ہو جائے، اس سے اگلے سال 25 کو ہو جائے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو چھپایا ہوا ہے، اس میں یہ حکمت ہے کہ اللہ کی ذات اس کو کسی بھی رات میں نازل فرما سکتی ہے، تو اس لیے انسان جو ہے نا دیکھ ہیں تو 5 راتیں نا، یہ 5 راتیں اہتمام کے ساتھ جو ہے نا تو انسان عبادت کرے، اور ساتھ اگر عبادت نہیں کر سکتا، چلو اس سے بھی نچلے درجے میں آ جاتے ہیں، تو کم از کم ان 5 راتوں کے اندر انسان کوشش کرے اسے کوئی گناہ سرزد نہ ہو، مغرب سے لے کر فجر کے طلوع ہونے۔ اب وہ تو پورا رمضان المبارک ہی ایسے ہے، لیکن ہم کمزور ہیں تو ہو جاتا ہے بے پناہ، ہماری تربیت نہیں ہے، اخلاقی تربیت نہیں ہے، باتوں کی تربیت نہیں ہے، ذوق نہیں ہے، شوق نہیں ہے، ہیں جی علماء کے پاس آتے نہیں ہیں، جاتے نہیں ہیں، بیٹھتے نہیں ہیں، بحث مباحثے کے اندر گزرتی ہیں۔ حالانکہ اسلام تو ایسا مذہب ہے جس نے کھلی اجازت دی ہے کہ سوال کرو، لیکن سوال کرنے کے بھی کچھ طریقے ہوتے ہیں کہ آپ اپنی اصلاح کے لیے کر رہے ہیں، کج بیسی کے لیے کر رہے ہیں، دوسرے کو کم ثابت کرنے کے لیے کر رہے ہیں، تو پھر نہیں حق سام بات آئے گا۔ اپنے آپ کو محتاج بنا کر سوال کرنا چاہیے کہ میری یہ ضرورت ہے کہ مولانا ہمیں بتا دیں کہ یہ مسئلہ کیسے ہے، تو انشاءاللہ ضرور مسئلہ حل ہوگا۔ تو شب قدر کے بارے میں اتنا کافی ہے، تو باقی انشاءاللہ اس کے بارے میں مستقل ویڈیو بھی بنائیں گے شب قدر کے قریب انشاءاللہ۔